طارق بن زیاد افریقہ کے بربری نسل سے تعلق رکھتے تھے جو شمالی افریقہ کا باشندہ اور موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا۔ طارق بن زیاد کے حملے سے پہلے اندلس کے اندرونی حالات کافی خراب ہو چکے تھے۔ غریبوں پر ٹیکس، بچوں کی شادیاں امیروں کی اجازت کے بغیر نہ ہوتی۔ پہلے امیر لڑکی کو خود استعمال کرتے اور پھر آگے جانے دیتے۔ فوجی، امیر اور پادری ظالم ہو چکے تھے۔ امانت دار حکمران کو مار کر فوج کی تعاون سے راڈرک کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اندلس میں سبتا کا حکمران کاؤنٹ جولین تھا جس نے 2 مرتبہ مسلمانوں کے حملے کو ناکام بنایا تھا۔ کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلوریڈا بھی راڈرک کی شاہی محل میں رہتی تھی، لیکن راڈرک نے اس سے زیادتی کی۔ اب یہاں سے فتح اندلس کی کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ راڈرک سے بدلہ لینے کے لیے اب جولین نے بنو امیہ کے والے موسیٰ بن نصیر سے مدد مانگی کہ وہ اندلس پر حملہ کرے۔ طارق بن زیاد کے جولین سے مراسم تھے اور فتح اندلس کی ابتدائی گفتگو میں شریک تھے۔ اب ایک بہت بڑا لشکر اندلس پر حملہ ور ہونے کے لیے تیار ہوا۔ اس لشکر میں چونکہ زیادہ تر بربری ہی تھے، اس لیے سپہ سالاری کے لیے طارق بن زیاد کا انتخاب کیا گیا۔ جولین کے وعدے کے مطابق اس کے 4 تجارتی جہاز افریقہ آئے اور طارق بن زیاد 7,000 لشکر لے کر اندلس روانہ ہوا۔ ان میں سے 300 عرب اور باقی بربر تھے۔ جتنے سپاہی 4 جہازوں میں سوار ہو سکتے تھے وہ طارق کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کاؤنٹ جولین رہنمائی کے لیے اس لشکر کے ساتھ گیا۔ اسلامی لشکر 5 رجب 92 ہجری کو اندلس کے ایک پہاڑی پر اترا جو بعد میں طارق سے منسوب ہو کر جبل الطارق سے موسوم ہوا۔ اس پہاڑ کا بگڑا ہوا تلفظ اب جبرالٹر ہے۔ مسلمان چونکہ جولین کے تجارتی جہاز میں آئے تھے، اس لیے کسی کو شک نہ ہوا۔ یہ 4 جہاز سپاہیوں کو اتار کر باقی سپاہیوں کو لانے کے لیے واپس چلے گئے۔ طارق بن زیاد اس پہاڑ پر چند دنوں تک مقیم رہا۔ چند دن بعد باقی ماندہ لشکر بھی پہنچ گیا۔ ابتدائی انتظامات مکمل کرنے کے بعد فوج نے نقل و حرکت شروع کی۔ چند دنوں بعد باقی ماندہ لشکر بھی پہنچ گیا۔ جبل الطارق کے بالکل شمالی ساحل پر قدیم تاریخی شہر کارتھیا آباد ہے۔ طارق نے عبد الملک کو ایک دستہ دے کر روانہ کیا جو شہر میں مزاحمت کیے بغیر داخل ہوا۔ پھر جزیرہ خزرہ کی طرف بڑھے۔ یہاں بھی کامیابی ہم رکاب تھی۔ یہ جگہ طریب کی اسلامی لشکر کے ہاتھوں گزشتہ سال بھی پامال ہو چکا تھا۔ اب ایک چھوٹے سے لشکر کو طریب ہی کی سرکردگی میں دی گئی تاکہ وہ اپنے پامال کیے ہوئے شہری جزیرہ کو قبضہ کر سکے۔ اب مسلمانوں نے یہاں بھی فتح حاصل کی۔ جبل الطارق کے آس پاس کے شہروں جزیرہ خزرہ، کارتھیا اور طریب کے بآسانی فتح سے بڑی آسانی حاصل ہوئی۔ طارق نے ان شہروں کی پسیلوں اور قلعوں کو درست کرایا۔ جہاں جہاں دیوار کی مرمت کی ضرورت تھی مرمت کرائی اور اندلس کے شاہی لشکر سے کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر لی۔ طارق کی اس پیش قدمی سے چند شہر قبضے میں آ چکے تھے۔ اس حملے سے اندلس میں ہلچل مچ گئی تھی۔
ڈیوگ تھیوڈومر اس علاقے کا گورنر تھا۔ وہ ان حملاوروں کو دیکھ کر کافی گھبرا گیا۔ اس نے مقابلے کی جرت کی مگر ایک ہی حملے میں پسپا ہوا۔ راڈرک ان دنوں شمالی علاقے بسکے میں دشمنوں کے خلاف سب آ رہا تھا۔ تھیوڈومر نے ایک تیز رفتار قاصد راڈرک کے پاس بھیجا اور ان اجنبی حملاوروں کے ساحل پر اترنے کی اطلاع ان الفاظ میں دی: ہماری زمین پر ایک مصیبت آ پڑی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے نکل پڑی ہے۔ اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ کاؤنٹ جولین ان حملاوروں کا دلیل راہ ہے۔ راڈرک اس ناگہانی آفت سے سخت گھبرا گیا اور وہاں سے لوٹ کر قرطبہ چلا آیا، جس کو اس نے تلیتلا کے بجائے دارالحکومت قرار دیا تھا۔ راڈرک نے قرطبہ سے ہی جنگی تیاریوں کا آغاز کیا۔ ملک میں عام فوجی بھرتی کا اعلان ہوا اور حملاوروں کو ملک سے نکالنے کی عام اپیل کی گئی۔ اندلس کے لوگ قرطبہ آئے اور جوق در جوق فوج میں شریک ہوئے۔ راڈرک نے مذہب اور وطن کے نام پہ اپنے مخالفین کو بھی فوج میں شامل کر دیا تھا۔ گات خاندان کے 3 شہزادے بھی اپنے حلقہ اثر سے فوج اکٹھی کر کے اپنے جانثاروں کے ساتھ دارالحکومت کی طرف چلے گئے۔ طارق نے جب اتنی بڑی لشکر کی تیاری کا حال سنا تو کچھ پریشان ہوا اور موسیٰ بن نصیر کو تفصیلات کی اطلاع دی اور کومک مانگی۔ موسیٰ بھی غافل نہ تھا۔ وہ کومک کے لیے پہلی ہی سے کشتیوں پر کشتیاں تیار کر رہے تھے۔ کومک کے طلب کے ساتھ ہی اس نے 5000 فوج بھیجی اور اب اسلامی لشکر کی مجموعی تعداد 12000 ہو گئی۔ راڈرک کے لشکر نے حرکت شروع کی اور جنوبی اندلس کی طرف چلا۔ ادھر طارق نے بھی اسلامی لشکر کو آگے بڑھایا۔ اب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا دریائے گواڈلیٹ کے دائیں کنارے بحری محیط کے ساحل سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر مقام شریش میں ہوا۔ راڈرک کی 1,00,000 سپاہی گھوڑوں اور قیمتی اسلحے سے آراستہ تھے۔ ادھر صرف 12,000 مجاہدین تھے۔ اگرچہ یہ مسلمان بڑی قوی ہیکل جنگجو اور بہادر تھے، لیکن ان کے پاس نہ گھوڑے تھے اور نہ مکمل اسلحہ۔ ہاتھوں میں صرف ننگی تلواری تھی اور بعض کے پاس نیزے تھے۔ فوج کی تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی مقابلہ نہ تھا۔ کاؤنٹ جولین اسلامی لشکر کے ہمرکاب تھے۔ اس کے جاسوس راڈرک کے لشکر میں داخل ہوئے اور لشکر میں انتشار پھیلانے لگے۔ کاؤنٹ جولین نے گات شہزادوں کو اپنی ماضی یاد دلا دی کہ کس طرح ان سے بادشاہت چھین لی گئی تھی۔ کاؤنٹ جولین اپنے تیر چلانے میں کامیاب ہوا اور گات شہزادوں کو قائل کیا کہ وہ اسلامی لشکر کا ساتھ دے۔ گات نے اپنے پرانی زمینوں کو حاصل کرنے کے بدلے اسلامی لشکر سے خفیہ اتحاد کر لیا۔ راڈرک اپنے لشکر میں باغیانہ خیالات پھیلنے سے بے خبر تھے۔ وہ اپنی مختلف جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ راڈرک کے جاسوس اسلامی لشکر کے گرد چکر کاٹ رہے تھے، لیکن ان جاسوسوں نے اپنے تاثرات جب راڈرک سے بیان کیے تو ان کے حوصلے پست ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی صورتی ہے جو صندوق میں دکھائے گئے تھے۔ ان سے مقابلہ آسان نہیں، یہ آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ انہوں نے واپسی کی امید کو ختم کر دیا ہے اور اپنے جہاز بھی جلا دیے ہیں۔
طارق نے اس رات جس کی صبح جنگ ہونی تھی، مسلمانوں میں جوش و ولولہ اور عزم و استقامت کی روح پونکنے کے لیے ان کے سامنے ایک پرزور تقریر کی۔ طارق کی یہ تقریر تاریخی کتابوں میں قلم بند ہے۔ طارق نے کشتیاں جلا ڈالے اور مسلمانوں سے کہا، یہ خوب سمجھ لو، اب تمہارے باگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ سمندر تمہارے پیچھے اور دشمن تمہارے آگے ہے۔ اب سوائے پامردی و استقلال کے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس تقریر کے بعد جوش و خروش میں ساری رات جاگ کر آنکھوں میں کاٹ لی۔ جب صبح ہوئی تو جنگ کا طبل بجایا گیا۔ یہ 27 رمضان المبارک 92 ہجری بمطابق 19 جولائی 711 کی یادگار تاریخی صبح تھی۔ راڈرک نے میدان جنگ میں پہنچ کے صفیں درست کیے۔ وہ لشکر کے اندرونی حالات سے بے خبر تھا۔ اس نے میمنہ اور میسرہ پر انہی گات شہزادوں کو رکھا اور قلب کی فوج کی کمان خود سنبھالی۔ راڈرک 2 گھوڑوں کے تخت پر سوار تھا۔ بڑے شان و شوکت کے ساتھ اس نے شاہی لباس زیب تن کیا تھا۔ ادھر طارق اپنے لشکر کے ساتھ تھے۔ اسلامی لشکر زرے پہنے، سفید ہمامے باندھے، ہاتھوں میں عربی کمانی لیے، کمروں پہ تلواریں لٹکائی نظر آئی۔ حملے کی ابتدا اسپینی لشکر کے طرف سے ہوئی۔ مسلمان بھی مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور جلد ہی گمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ 12,000 سربکپ مجاہدین 1 لاکھ ٹڈی دل فوج پر باری پڑا۔ عیسائی لشکر کے دائیں بائیں بازوں پر زور کا حملہ ہوا اور کماندار شہزادے پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران گات شہزادے اپنے گھوڑے بڑھاتے ہوئے طارق سے آ ملے۔ گات شہزادوں کے جانے سے کئی سپاہیوں نے لڑنے سے انکار کیا۔ راڈرک پر ان حالات کا کچھ بھی اثر نہ پڑا اور وہ ثابت قدمی سے لڑتا رہا۔ یہ لڑائی 27 رمضان المبارک سے 5 شوال تک جاری رہی۔ اس جنگ کا فیصلہ طارق کے فیصلہ کن تلوار سے ہی ہوا۔ وہ اپنا گھوڑا بڑھاتے ہوئے قلب کی فوج میں گھس پڑا۔ مجاہدین نے اس کے نقش و قدم کی پیروی کی۔ اس حملے سے قلب کے لشکر میں ابتری پھیل گئی اور راڈرک کے سامنے مسلح گارڈز نے جگہ خالی کر دی۔ اب راڈرک کا تخت مسلمانوں کے سامنے تھا۔ طارق راڈرک کو دیکھتی ہی للکار اٹھا کہ عیسائیوں کا بادشاہ یہاں ہے۔ طارق تخت تک پہنچ چکا تھا کہ راڈرک اس تیزی سے فرار ہوا کہ مسلمان تعاقب کرنے کے باوجود اس کو نہ پا سکے۔ کچھ دور آگے جا کر دریا کے کنارے اس کا سفید گھوڑا، جس پر یاقوت و زبرجد سے مرصع ساز کسا ہوا تھا، دلدل میں پھنسا ہوا ملا۔ یہاں اس کا ایک سنہرا موزہ بھی پڑا ہوا تھا جو اس کے پاؤں سے اتر گیا تھا۔ راڈرک کے آخری انجام کے ذکر سے تاریخ کے صفحات خاموش ہے، لیکن ان نشانات سے سمجھا جاتا ہے کہ دلدل میں پھنس جانے کے بعد وہ دریا میں کود پڑا تھا۔ راڈرک کے فرار ہوتی ہی لڑائی کا میدان خالی ہوا۔ لاشیں میدان میں پڑی تھی۔ 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ عیسائی مقتولین کی تعداد بے شمار تھی۔ ان میں تینوں طبقوں کے لوگ تھے، جن کو سونے، چاندی اور تانبے کے انگوٹھوں سے پہچانے جا سکتے تھے۔ طارق بن زیاد نے میدان سے مالی غنیمت جمع کیا۔ کچھ قیدی بھی ہاتھ میں آئے۔ مالی غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم کیا۔ عیسائیوں کا باقی لشکر فرار ہوا۔ اب اسلامی لشکر کی فتح کی خبر پوری اندلس میں پھیل چکی تھی۔ اسپین کا تخت خالی ہو چکا تھا۔
اب جو بھی جس قلعے یا شہر کا حکمران تھا اس نے الگ حکومت قائم کی۔ ان میں سے ایک گورنر تھیوڈومر تھا جس نے اسپین پر قبضہ کرنا چاہا۔ اب مسلمانوں کو اسپین فتح کرنے کے لیے چپا چپا کے لیے لڑنا پڑتا تھا، کیونکہ اب بہت سے قلعے اور شہر گورنروں اور قلعہ داروں کے قبضے میں تھے۔ راڈرک کی شکست کے ساتھ ہی بہت جلد مسلمانوں نے اسپین فتح کیا اور یہاں اسلامی خلافت قائم کی، جسے تاریخ میں خلافت اندلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔